یہ میں بول رہا ہوں میڈیا پہ، یس اس کی ایک کوشش ہوتی ہے وی سی کو تنگ کروں، اس کو فیل کروں. بعض یونیورسٹیاں بڑی ٹف ہیں، وہاں آپ کو 4 سال جہاد کرنا پڑتا ہے. کہ میں پہلا وی سی ہوں پاکستان کا جو سسپینڈ ہو گیا تھا. پاور ہو سکتی ہے، یہ اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے. ہمارا جو ملک ہے نا، اس میں گڈ گورننس نہیں ہے. اب ایچ ای سی کو بند کر دو. اب بلوچستان یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اسٹاف سارا دن احتجاج کرتا ہے روڈ پہ. ہماری جمہوریت اس وقت عوام کے نام پہ ہے، لیکن ایک یہ طبقے کے لیے ہے. ایگزامپل میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں، آئی کین اسپیک ویل. مجھے منور کوئی سینیٹر لے گا اگر میں 20 کروڑ روپیہ کسی پارٹی کو دے دوں. 20 کروڑ باپ چیف منسٹر، پرائم منسٹر چاچا، بیٹی تیار ہے. تو بات یہ منور صاحب کہتے ہیں وہ باتیں کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے. آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب یہاں پہ موجود ہیں ایریا سٹی سینٹر کے اندر، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ سر ایک ویلاگ آپ کے ساتھ بنانا ہے. آپ کو بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا، اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں. پھر آپ ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ کو بہت ہی مہارت حاصل ہے. آپ کئی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی رہے. سر بہت شکریہ، ایک تو آپ نے سر وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی 65-70% یوتھ کا بلک ہے اور یہ پاکستان کا سورس آف پاور ہے. تو یونیورسٹیز میں زیادہ تر یوتھ ہمارے پاس آتا ہے اور مختلف علاقوں سے آتا ہے. کیا دیکھتے ہیں سر مستقبل ہمارا ایز فار ایز یوتھ از کنسرن؟ سر میرا جواب یہ ہے کہ یہ پاور ہو سکتی ہے، یہ اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے نہیں ابھی. یوتھ ایلینیٹ ہے. آپ کبھی دیکھیں قصور بھی پیدل چلنے والے کا، اور بس بھی جلا دیتے ہیں کراؤڈ، اور اس میں زیادہ ینگسٹر ہوتے ہیں. اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں اور کراچی میں واٹ ایور، وہ سارے یوتھ ہیں. تو آپ یوتھ پاکستان میں ہے پرسنٹیج، لیکن یہ کہنا کہ ہماری بڑی قوت ہے، یہ تو بس سیاسی نعرے ہیں. قوت کیا ہے؟ وہ بیچارے فرسٹریٹ ہیں، وہ ایلینیٹ ہیں. ہمارے لیڈرز نے کچھ چیزیں آپ کے یوٹیوب میں بول نہیں سکتا. ایک دن مجھے ینگسٹر نے کہا، ایک بات کی، وہ میں چینل پہ نہیں بات کر سکتا، لیکن میں نے کہا یار اس نے بات تو صحیح کی، اس نے غلط نہیں کی. بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے نا، اس میں گڈ گورننس نہیں ہے، اس میں اچھی سکولنگ نہیں ہے لوور مڈل کلاس کے لیے. سوشل جسٹس نہیں ہے. تو اس معاشرے میں یوتھ پھر کنسٹرکٹیولی نہیں ہوتا. وہ اب آج انقلاب آپ دیکھیں، آج ادھر انقلاب کی باتیں کریں تو یہ ینگ آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے منور صاحب کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جی یوتھ ہماری اسٹرینتھ ہے، اسٹرینتھ تو ہے، لیکن اس کو آپ صحیح اسٹرینتھ بنائیں تو یہ ہے. اچھا سر، گورنمنٹ کا اس میں بڑا ایک اہم کردار ہے نا، چونکہ ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں، پاور کے سارے سورسز ان کے ہاتھ کے اندر ہیں. اچھا، آپ گورنمنٹ پالیسیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں؟ اب تو ہم سن رہے ہیں کہ ایچ ای سی کے اندر بجٹ میں پھر کٹ ہوا ہے. تو اگر پراپر بجٹنگ نہیں ہوگی ایجوکیشن کے اندر تو مستقبل کیسے پاکستان کا آگے بڑھے گا؟ یہ جو بجٹ کا کٹ ہوا ہے نا، میں تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا ہوں. اب ایچ ای سی کو بند کر دو تاکہ وہ اثرا تو ختم ہو جائے. جی کہتے ہیں نا جی، وہ حضرت اقبال کا شعر ہے کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے. اب آپ نے ہاف کر دیا، اس کو بند کر دو. اب ویسے بھی جی ایچ سی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. ٹو بی ویری فرینک، آپ نے پروونشل ایچ سی بنا لی، آپ پروونشل بنا لیں چونکہ، اور یہ صوبوں کو دے دیں.
میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر رہے گا. ایک صوبے کی ذمہ تو ہوگی, لیکن ایچ ای سی واز ڈوئنگ, اب آپ نے بجٹ, اس کا بجٹ بڑھانا چاہیے تھا, 120 بلین ہونا چاہیے تھا, چونکہ یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں. بٹ اینی ہاؤ, اگین جو آپ نے یوتھ کا سوال ہم سے پوچھا نا, تو اب بلوچستان یونیورسٹی میں لڑکے پڑھتے نہیں ہیں, چونکہ اسٹاف سارا دن احتجاج کرتا ہے روڈ پہ, پینشن نہیں ہے, تنخواہیں نہیں ہیں. تو وہ یوتھ جو 22,000 اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی آف بلوچستان کا, جو کہ کلاسز میں نہیں جاتا, فار ایگزامپل ان کے پروفیسر فرسٹریٹ ہیں, تو یہ آپ کی کل جا کے قوت بنیں گے اسٹوڈنٹ. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل بہت زبردست بات کی. سر یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی جو ہے اسٹیبلٹی لاتی ہے, اور چونکہ اس میں لوگوں کی پبلک اوپینین ریفلیکٹ ہوتی ہے, ہمارے جو پبلک انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیموکریٹک ریجیمز کے اندر بجٹ کے اندر کٹ لگنا, مشرف صاحب جو کہ نان ڈیموکریٹک تھے اپنا اسٹیٹمنٹ, اس وقت آپ دیکھیں ایچ سی کا بجٹ بہت زیادہ تھا. ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں کہ جی چلیں پالیٹکس میں اس میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایجوکیشن کے اندر ہمیشہ ملٹری ریجیمز میں بجٹ زیادہ نظر آتا ہے, سولینس میں ہمیشہ کٹ لگتا ہے. سر پہلے تو ہماری جمہوریت نہیں ہے, کنٹرول ڈیموکریسی ہے, ایک موقع ملتا ہے, اور یہ ہماری جمہوریت اس وقت عوام کے نام پہ ہے, لیکن ایک یہ طبقے کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اس طبقے کے لیے جو کہ جن کی اسٹرینتھ فیوڈلزم ہے یا دولت ہے اور ریلیشن شپ ہے ود اسٹیبلشمنٹ, اینڈ تو اس طبقے کو یہ جمہوریت آگے لا رہی ہے. ایک غریب کا بیٹا کیرسمیٹک, یا فار ایگزامپل میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں, آئی کین اسپیک ویل, مجھے منور کوئی سینیٹر لے گا؟ ہاں, اگر میں 20 کروڑ روپیہ کسی پارٹی کو دے دوں, 20 کروڑ, جس کا میں نے خواب بھی کبھی نہیں دیکھا ہے نا, ساری میں نے اتنا کمایا, اتنا بار رہا, دس دیٹ, کوئی 2.5-3 کروڑ سے تو میرا اوپر کبھی بچت گئی نہیں زندگی میں. اب تو پینشنیں بھی نہیں ملتی, نیچے جا رہے ہیں. لیکن پھر آپ لے سکتے ہیں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, تو میں لکھتا تھا, آپ کو پتہ ہے نیوز ڈان میں, تو میرا آرٹیکل تھا پرانا ہے, سینٹ فار سیل. تو وہ ایڈیٹر مجھے کہتا تھا کہ سر آپ نے لکھا تو بہت اچھا ہے, میں چھاپ نہیں سکتا, تو آپ تھوڑا, لیکن میں نے کہا یار چھوڑے اس کو, آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو میں نے آرٹیکل لکھا آپ کے لیے میں لکھتا ہوں, یہ نیشن کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے لکھا تو صحیح ہے, کہتا جی صحیح لکھا. تو بات یہ سر آپ کو پتہ یہ سردار بلوچستان کے بڑے کچھ یہ جو نیچے they were administratively weak, financially weak, ہاں اپنے رکھ رکھاؤ تھا علاقے میں, جمہوریت نے ان کو ارب پتی بنا دیا. صحیح. اس جمہوریت نے ایک طبقے کو, اور پھر انہیریٹڈ ہے, باپ چیف منسٹر, پرائم منسٹر چاچا, بیٹی تیار, یہ مطلب ہے آپ پیپلز پارٹی کے لیڈر کسی ینگسٹر سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کا اگلا لیڈر کون, بلاول ہوگا, پھر کہتا ہے پھر آتا ہے. بات یہ سر, I'm not politician but I'm PhD in political science, اور یہ میری اپنی سینگ تھی, میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا تھا کہ noise and indiscipline of democracy longer run far better than silence and discipline of dictatorship. لیکن آج میں اپنی سینگ کو ریوزٹ کر رہا ہوں کہ سر یہ غلط ہے. مشرف کے جو 3 سال تھے نا, اب مجھے اچھا نہیں لگتا, وہ ایک ڈکٹیٹر ٹک پاور, لیکن اس کے 3 سال میں بہت اچھا کام ہوا. کاش کہ وہ 3 سال 6 ہو جاتے 9, لیکن وہ بھی پھر آرمی کا پرابلم یہ ہے, ونس دا پاور ماشاء اللہ یا جو بھی ہے, اب تو وہ مشکل ہو گیا ان کو, اب اور طریقے سے رول کر رہے ہیں, بٹ ان کو کرائسس آف لیجیٹیمیسی. اور اس وقت آپ کے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا, آپ نے پڑھی ہوگی بائنڈر کا جو تھیسس ہے, وہ کتاب ہے کرائسس آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اس وقت سب سے بڑا جو آپ کا کرائسس ہے وہ آپ کا یہ ہے
لیجیٹیمیسی کا کرائسس اور آئیڈینٹی، جی جی، پھر آگے ڈسٹریبیوشن، پارٹیسپیشن. اب پارلیمنٹ کے آپ اجلاس سنیں، سارا دن تو لڑتے ہیں، پتہ نہیں لیجسلیشن کس وقت ہوتی ہے، کوئی اتفاق کی کنسٹرکٹیو باتیں کس وقت ہوتی ہیں. تو بات یہ منور صاحب کہتے ہیں وہ باتیں کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں birds are entangled by their feet, men by their tongues. ہے نا. اور رحمان بابا کہتا ہے، پشتو کا شعر ہے لیکن اردو میں مطلب یہ ہے کہ رحمان اپنے دل کی باتیں لوگوں کو مت بتاؤ. وہ الحاج منصور اپنے دل کی باتیں بتاتا تھا تو پھانسی چڑھ گیا. کیا بات ہے، کیا بات. تو بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں، یہ پاکستان نہیں دنیا میں، بڑے بڑے لوگوں کو جو سزا ملی ہے وہ سچ کی ملی ہے اور اصولوں کی ایمانداری کی ملی ہے نا. اس دن مجھے بڑا اچھا لگا وہ جو مجھے یار بہت اچھا لگا عرفان صدیقی کی وہ بات کہ آپ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کو چھوڑے، آپ تو بھگوان داس نہیں بن سکے، آپ تو کارنیلیس اپنا کھانا خود بناتا تھا، فلیٹی ہوٹل میں رہتا تھا اور اس میں کمرے میں ایک چیز ایک لکھا ہوتا تھا کمرے میں، وہ یہ تھی God gives and forgives, man gets and forgets. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ سینٹ فار سیل، کیا یونیورسٹیز فار سیل ہیں؟ سر یونیورسٹیوں کی ایڈمنسٹریشن بہت خراب ہو گئی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ وائس چانسلر بھی کروڑوں روپے دے کر پھر ان کو سر میں 2 دفعہ وائس چانسلر بنا. یہ میرا رب سن رہا ہے. ایک دفعہ اویس غنی چانسلر تھا، سرچ کمیٹی ہوئی اور میں نمبر 2 تھا، 1 ریفیوز ٹو گو BZU. میں 2 دفعہ VC بنا ہوں. یار رب پاک کی قسم ہے میں نے نہ کسی کو بولا، اور میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں تو میں گنہگار کہ جب رب کا حکم ہوتا ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں، میں بہت سے اگزامپل جانتا ہوں کہ وہ مکا یا سفارش کے تھرو آئے جو نہیں آنا چاہیے تھا. بہرحال اب ٹرانسپیرنسی وائز تو پاکستان دنیا میں سب سے ایماندار ملک نہیں ہے نا، کہ ہے. صحیح کہا آپ نے. کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہوں ہے. تو آپ نے سر 2 یونیورسٹیز میں ایز اے وائس چانسلرشپ چلائی. یہ میرا آخری سوال ہے سر، اس وقت چلانا آسان تھا، اب چلانا مشکل ہے، یا اسی طرح سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں جو اس وقت گیون سرکمسٹانسز؟ سر یونیورسٹیوں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے، اس کی کئی وجہ ہیں. ایک تو پنجاب میں یہ PVC آیا، وہ PVC ہوتا ہے اس یونیورسٹی سے، اگر VC بیر کا ہے وہ 3 سال اس کی ٹانگیں کاٹتا ہے. یہ میں بول رہا ہوں میڈیا پہ. یس، اس کی ایک کوشش ہوتی ہے VC کو تنگ کروں، اس کو فیل کروں. PVC نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض یونیورسٹیاں وہ فلمیں، میں آن ریکارڈ ہوں کہ جس کو کمزور حضرات ایز اے VC نہ دیکھیں. بعض یونیورسٹیاں بڑی ٹف ہیں، وہاں آپ کو 4 سال جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اس مخلوق کے ساتھ جس کا سامنا ہوتا ہے. لیکن میں نے گومل کی VC شپ کی BZU ٹف تھی. اچھا. وہ فائنانشلی رچ تھی، وہاں وہ بہت تھا، اور وہاں VC پیکج سٹرانگ تھا. VC پیکج کیا ہے؟ میں نے ایک دفعہ اپنے میرے خدمتگار تھا، میں نے کہا یار کوئی ہوگی ایک میڈم ہے، اب لفٹ نہیں کراتی مجھے. کہتا ہے سر VC پیکج ہوتا ہے نا، ٹیلی نور زونگ، اب VC پیکج ختم ہو رہا ہے. اچھا. تو میرا تو یہ تھا نا، اب میں پہلا VC ہوں پاکستان کا جو سسپینڈ ہو گیا تھا. 7 مہینے تو میں نے وہ ایک سپریم کورٹ میں کیس چلا، تو بہرحال اب وہ 2 جو ججز تھے وہ بھی نہیں رہے اور کیس بھی چل رہا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. مجھے گھر بھی بیچ سکتے تھے، میں تو کانٹریکٹ اپائنٹمنٹ. تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ چینج ہو گئے. پھر جب ختم تو بات یہ ہے سر کہ وہ کہتا ہے نا بات پہنچی تیری جوانی تک. بات پہنچتی ہے اس معاشرے کے ویلیوز پہ، اس معاشرے کی گورننس پہ، اور جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ایز اے رول ماڈل. اگر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نمبر 1 کہتے ہیں؟ کہ وہ ٹیمپورل اور ریلیجیس رول ماڈل تھا. حضرت فاطمہ نے ایک دن کہا کہ میں نے بابا جی پتھر باندھا ہوا ہے،
बहुत भूख लगती है, और तो उसने कहा मेरी बेटी, ये मैंने तो 2 बांधे हुए हैं। अल्लाह। तो वो रोल मॉडल था। हैं? अब फिर लोग गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, हम पे दफे लगते हैं। शास्त्री प्राइम मिनिस्टर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसने कहा कोई कि जी इफ यू लाइक आई कैन प्रमोट योर सन टू ऑफिसर, उसने कहा नो। हजारों बच्चे हैं जिनके बाबे श्री मंत्री नहीं है, क्या हुआ? तो बात ये सर, रोल मॉडल। मैंने सुना है ये नेहरू ने 17 साल प्राइम मिनिस्ट्री की, जो मोतीलाल की प्रॉपर्टी थी वो कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। जब ये मरा है 64 में, ये मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूं जिसको आप, जिस पे आप लाख लानत भेजते हैं, जिसको आप दुश्मन समझते हैं। मैं इसको न्यूजीलैंड से नहीं कंपेयर कर रहा, पाकिस्तान को, इवन अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के लोगों की आज तक वैल्यूज है, उन्होंने 2 सुपर पावर के साथ लड़े, आप लड़ सकते थे सर? मुआशरे की वैल्यूज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंसूर कुंडी साहब, आपकी बहुत ही जिसे हम कहते हैं ना कि सगेशियस आपके थॉट्स थे, और इनफैक्ट हमें समझना चाहिए और अपने ग्रे एरियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए, तब भी हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज़ पीछे ही रहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।